آج ہم قرآن کے ایک ایسی سورت پر بات کریں گے جو شاید ہم میں سے اکثر کو زبانی یاد ہے۔ جی صرف 5 چھوٹی آیتیں جنہیں ہم اکثر نماز میں یا دن میں ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے سورت الفلق۔ بالکل۔ بظاہر یہ بہت سادہ لگتی ہے، لیکن آج کی گفتگو کا مقصد اس سادگی کے پیچھے چھپے ہوئے تحفظ کے ایک مکمل نظام کو سمجھنا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی ڈھال ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ڈھال اللہ نے ہمیں 4 بہت مخصوص اور اکثر چھپے ہوئے دشمنوں کے خلاف دی ہے۔ اچھا، یہ کوئی عمومی دعا نہیں ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹارگیٹڈ دفاعی حکمت عملی ہے۔ تو آج ہم انہی 4 خطرات کی نوعیت کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے کیسے تیار کرتا ہے جو نظر بھی نہیں آتے۔ جی انشاءاللہ۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ میں ایک بار اس کی تلاوت اور ترجمہ دہرا دیتی ہوں تاکہ سب کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ ہے، کہو میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ چلیں سب سے پہلے لفظ الفلق کو ہی لے لیتے ہیں۔ جی ہم بچپن سے اس کا ترجمہ صبح یا پو پھٹنا سنتے آئے ہیں، ہے نا؟ جی بالکل، یہی سنا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ اس کے معنی کی صرف ایک پرت ہے۔ عربی میں فلق اصل مطلب ہے کسی چیز کا شدت سے پھٹنا یا چیر کر نکلنا۔ اچھا، جیسے زمین کا سینہ چیر کر پودا نکلتا ہے، یا پتھر سے چشمہ پھوٹتا ہے، یا پھر جیسے رات کا اندھیرا پھٹتا ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف صبح کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر قسم کی نئی شروعات، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ، ایک امید کی کرن ہے۔ بالکل، جب ہم کہتے ہیں رب الفلق تو ہم اس رب کی پناہ مانگ رہے ہیں جو کسی بھی بندش کو توڑنے اور ہر اندھیرے کو چیرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ تو سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور تصور ہے۔ جی، اور اسی لیے اگلی آیت اتنی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کون سی؟ جب آپ نے ہر قسم کے اندھیرے کو چیرنے والے رب کی پناہ مانگ لی تو پھر خاص طور پر غاسق اذا وقب، یعنی اندھیری رات جب وہ چھا جائے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کیا یہ ایک طرح کی تکرار نہیں ہے؟ جب رب الفلق کہہ دیا تو اندھیرے کا ذکر تو اس میں آ ہی گیا۔ نہیں، یہ تکرار نہیں بلکہ تخصیص ہے، یعنی ایک عمومی اصول بیان کرنے کے بعد ایک خاص خطرے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، غاسق صرف رات کا طبعی اندھیرا نہیں ہے، یہ جہالت کا اندھیرا ہے، مایوسی کا اندھیرا ہے، ڈپریشن کا اندھیرا ہے، ہر وہ منفی کیفیت جو انسان کی روح پر پردہ ڈال دے۔ بالکل، اور اذا وقب یعنی جب وہ چھا جائے، یہ اس کی شدت کی طرف اشارہ ہے، وہ لمحہ جب لگے کہ اب کوئی راستہ نہیں، اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ خاص طور پر اس لمحے میں رب الفلق کو یاد کرو۔ جی، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اندھیرے کا خوف تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگلی آیت النفاثات فی العقد یعنی گروہوں میں پھونکنے والیاں، یہ بہت پر اسرار لگتی ہے۔ ذہن فوراً جادو ٹونے کی طرف جاتا ہے۔ اس کا بنیادی اور براہ راست مطلب وہی ہے جسے ہم کالا جادو کہتے ہیں۔ اچھا، قدیم عرب میں یہ عام تھا کہ جادوگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے دھاگوں پر گریں لگاتے اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے تھے۔ قرآن اس چھپے ہوئے حملے کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ جی، مفسرین نے اس کے مجازی معنی بھی بیان کیے ہیں۔ یہ ہر وہ کوشش ہو سکتی ہے جس کا مقصد تعلقات میں گرا لگانا ہو، جیسے غیبت اور چغلی سے دوستوں میں پھوٹ ڈلوانا۔ بالکل، یا کسی کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والی سازشیں۔ یہ ہر وہ منفی توانائی ہے جو چھپ کر پھونکوں کی طرح انسانوں کے معاملات اور رشتوں کو الجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور آخر میں حاسدن اذا حسد، یعنی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہاں بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھیں۔ پناہ حسد سے نہیں بلکہ حاسد سے مانگی گئی ہے، اور وہ بھی ایک شرط کے ساتھ کہ جب وہ حسد کرے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟
یہ قرآن کا نفسیاتی اعجاز ہے۔ دیکھیں، حسد بذات خود ایک جذبہ ہے جو کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، لیکن خطرہ اس وقت بنتا ہے جب کوئی شخص یعنی حاسد اس جذبے پر عمل کرے۔ اچھا، جب وہ حسد کرے کا مطلب ہے جب اس کا حسد صرف دل کی جلن نہ رہے بلکہ نظر بد، زبان یا عمل سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں بدل جائے۔ تو اللہ ہمیں صرف ایک منفی جذبے سے نہیں بلکہ اس جذبے کے عملی مظہر سے بچا رہا ہے۔ بالکل، یہ الفاظ کی وضاحت ہی اتنی زبردست ہے کہ سورت کی طاقت کا اندازہ ہونے لگتا ہے، لیکن اصل بات تو تب سمجھ میں آتی ہے جب ہم اس کے نازل ہونے کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ جی، مجھے تو ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ ایک عمومی دعا ہے، لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے۔ جی، اور وہ واقعہ اس سورت کو ایک بالکل نئی جہت دیتا ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی؟ صحیح بخاری اور مسلم کی مستند روایات کے مطابق لبید بن عاصم نامی ایک شخص نے، جو یہودیوں میں سے تھا، جی، اور منافقین سے ملا ہوا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اس نے آپ کی کنگھی سے نکلے ہوئے کچھ بالوں اور کنگھی کے دندانوں کو استعمال کر کے 11 گرہیں لگائیں اوہ! اور انہیں ایک نر کھجور کے غلاف میں رکھ کر ایک ویران کنویں میں دبا دیا۔ اور اس کا اثر پھر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے جبکہ حقیقت میں نہیں کیا ہوتا تھا۔ ایک طرح کی ذہنی الجھن اور جسمانی کمزوری طاری ہو گئی۔ یہ کیفیت کافی دن تک رہی؟ جی، کئی دن تک۔ ایک رات آپ نے اللہ سے بہت دعا کی، جس کے بعد خواب میں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، کس نے کیا ہے، کس چیز پر کیا ہے اور وہ چیز کہاں ہے۔ ایک منٹ، تو یہ سورت ایک حقیقی واقعہ کے جواب میں نازل ہوئی؟ جی، میں تو ہمیشہ اس سے ایک عمومی دعا سمجھتی تھی۔ یہ جاننا کہ یہ ایک مخصوص حملے کے خلاف ایک الہامی علاج کے طور پر آئی، اس کی طاقت کو بالکل ایک نئے لیول پر لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ 2 سورتیں الفلق اور ناس لے کر نازل ہوئے۔ ان دونوں سورتوں کی کل ملا کر 11 آیات ہیں اور 11 ہی گرہیں تھیں۔ جی بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کنویں پر بھیجا جہاں سے وہ جادو کیا ہوا غلاف نکالا گیا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس میں وہی چیزیں اور 11 گرہیں تھیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی جاتی۔ جب 11ویں آیت پر آخری گرہ کھلی تو آپ ایسے تندرست اور چاقو چوبند ہو گئے جیسے کسی کو رسیوں سے جکڑ رکھا ہو اور پھر آزاد کر دیا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک علاج ہے، ایک ہتھیار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان پر کوئی ایسا حملہ ہو جو اس کی سمجھ سے باہر ہو، کوئی چھپا ہوا وار ہو، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے نہ صرف ان چھپی ہوئی برائیوں کے وجود کو تسلیم کیا ہے بلکہ ان کا توڑ بھی خود ہی سکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پس منظر سمجھنے کے بعد اب ان 4 چیزوں کا تجزیہ کرنا اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ پہلی پناہ ہے من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ جی، یہ تو ایک بہت ہی جامع ایک امبریلا پروٹیکشن لگتی ہے۔ یہ واقعی ایک کائناتی تحفظ کی دعا ہے۔ اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس سے انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے، زہریلے جانور، بیماریاں، قدرتی آفات اور دوسرے انسانوں کا شر بھی۔ جی، سب سے بڑھ کر وہ۔ لیکن یہاں ایک بہت گہرا نقطہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ غور کریں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ شیطان کے شر سے، کہا گیا ہے اس چیز کے شر سے جو اس نے یعنی اللہ نے پیدا کی۔ اس سے ایک بڑا فلسفیانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اس کی مخلوق میں شر کہاں سے آ گیا؟ ہاں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں، اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ نے کوئی چیز انہیرنٹلی بری پیدا نہیں کی، لیکن اس نے چیزوں میں ایک صلاحیت یا پوٹینشل رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آگ ہے، آگ بذات خود بری نہیں، اس سے کھانا پکتا ہے، روشنی ملتی ہے، لیکن یہی آگ جلانے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو ہم اللہ ہی کی مخلوق کی منفی صلاحیت سے اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں؟ بالکل، یہ توحید کا سب سے اونچا مقام ہے کہ آپ طاقت کا سرچشمہ ایک ہی کو مانتے ہیں اور اسی سے اس کی مخلوق کے ممکنہ شر سے حفاظت طلب کرتے ہیں۔
یہ توحید کی ایک ایسی وضاحت ہے جو بہت کم سننے کو ملتی ہے۔ اچھا، اب دوسری اور تیسری پناہ کی طرف آتے ہیں۔ اندھیری رات اور جادو ٹونا یا سازشیں، ان دونوں میں کیا مشترک ہے؟ ان دونوں میں مشترک عنصر ہے پوشیدگی، دی ایلیمنٹ آف اسٹیلتھ، چھپ کر وار کرنا۔ جی، اندھیرے میں خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ مجرم چھپ سکتا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ کون کہاں سے حملہ کر دے۔ جادو بھی ایک پوشیدہ حملہ ہے۔ تو یہ دونوں انسان کے سب سے بڑے خوف یعنی فیئر آف دی ان نون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بالکل، نامعلوم کا خوف۔ قرآن ان خوفوں کو رد نہیں کرتا، وہ ان کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے اور پھر ان کا حل بتاتا ہے کہ جب تم ان اندھیروں سے ڈرو تو سب سے بڑی روشنی رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ۔ جی، اور چوتھی اور آخری پناہ ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد، حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حسد اور صحت مند مقابلے یعنی رشک میں فرق کرنا ہوگا۔ صحیح۔ رشک یہ ہے کہ آپ کسی کو کامیاب دیکھیں اور خواہش کریں کہ کاش مجھے بھی یہ ملے، یہ مثبت ہے۔ لیکن حسد یہ ہے کہ آپ خواہش کریں کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے ملے نہ ملے۔ یہ ایک انتہائی تباہ کن جذبہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ حاسد شخص دراصل اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، تو نے یہ نعمت اس شخص کو کیوں دی؟ یہ اس کا حقدار نہیں۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ تاریخ میں پہلا گناہ جو زمین پر ہوا، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، اس کی وجہ بھی حسد ہی تھی۔ اس کی عملی زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس صورت کے ساتھ کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ان صورتوں کو یعنی الفلق والناس کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھے۔ اچھا، خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار میں اور رات کو سونے سے پہلے آپ ان دونوں کو 3 بار پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر سر سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا پورے جسم پر پھیرتے تھے۔ یہ ایک روزانہ کی روحانی صفائی کی طرح ہے؟ جی، اور ایک حفاظتی حصار قائم کرنے کا عمل تھا۔ آج کل کی نفسیات کی زبان میں اس عمل کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، اگر ہم اسے جدید نفسیات کے زاویے سے دیکھیں نا تو یہ ایک بہترین روحانی علمی تھراپی ہے۔ وہ کیسے؟ نفسیات میں ایک تکنیک ہے جسے ایکسٹرنلائزنگ دا پرابلم کہتے ہیں، یعنی اپنے خوف کو خود سے الگ ایک بیرونی چیز کے طور پر دیکھنا۔ یہ صورت بالکل یہی کرتی ہے۔ یعنی یہ آپ کے تمام اندیشوں کو نام دیتی ہے؟ جی، رات کا اندھیرا، جادو، حسد، یہ انہیں تسلیم کرتی ہے اور پھر آپ کو ان کا مقابلہ کرنے کا نہیں بلکہ انہیں کائنات کے رب کے حوالے کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اس سے ذہنی بوجھ فوری طور پر کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی جب آپ کہتی ہیں میں پناہ مانگتی ہوں تو آپ اپنے خوف کو تسلیم کر کے اسے ایک اعلیٰ طاقت کا سپرد کر رہی ہیں۔ جی، اور یہ ایک طاقتور نفسیاتی عمل ہے۔ یہ منفی خیالات کو مثبت یقین کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہاں، یہ خطرات حقیقی ہیں لیکن ان سے نپٹنے والی طاقت ان سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آج کی مسابقتی دنیا میں تو اس کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل، جہاں ہر کوئی دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے وہاں حسد اور منفی توانائی کا پیدا ہونا بہت عام ہے۔ یہ صورت اس ماحول میں ایک روحانی فلٹر کا کام کرتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت الفلق جو ہمیں چند آیات کا ایک چھوٹا سا مجموعہ لگتی ہے، دراصل ایک مکمل اور جامع حفاظتی نظام ہے۔ جی، یہ ہمیں صرف ظاہری خطرات جیسے جرائم اور آفات سے نہیں بچاتی بلکہ ان باطنی اور چھپے ہوئے خطرات جیسے نفسیاتی حملے، سازشیں اور حسد سے بھی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی ڈھال ہے جسے ہر روز استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم اندیکھے خطرات کے لیے پہلے سے تیار رہیں۔ اور آخر میں ایک سوچ طلب نکتہ۔ جی، آج ہم ڈیجیٹل دور میں رہتے ہیں۔ جی، سوشل میڈیا کی وجہ سے دوسروں کی زندگیوں کی بہترین جھلکیاں 24 گھنٹے ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ ان کی کامیابیاں، ان کی خوشیاں، ان کی چھٹیاں۔ جی، اس مسلسل موازنے نے حسد کے جذبے کو پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور عام بنا دیا ہے۔ صحیح۔ غور طلب بات یہ ہے کہ 1400 سال پرانی یہ رہنمائی آج کے ڈیجیٹل دور کے سب سے بڑے نفسیاتی چیلنجوں میں سے ایک کا مقابلہ کرنے کے لیے کس قدر موزوں اور ضروری ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی ذہنی شانتی کو دوسروں کے پروفائل سے موازنہ کر کے تباہ کرنے کے بجائے رب فلک سے پناہ مانگ کر اسے محفوظ کر لیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس
قدیم حکمت کو آج کے جدید اندھیروں سے بچنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟